اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ 28ویں سپارے کا آخری حصہ ہے، چوتھا اور آخری۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی کسی کو کوئی مصیبت سوائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، پھر اگر تم نے روگردانی کی یعنی منہ پھیرا تو تمہاری قسمت ہمارے رسول کے ذمے فقط کھول کر پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، پس اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والوں تمہاری کچھ بیویاں اور تمہارے کچھ بچے تمہارے دشمن ہیں، پس ہوشیار رہو ان سے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد بڑی آزمائش ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، پس ڈرتے رہو اللہ سے جتنی تمہاری استطاعت ہے، اور اللہ کا فرمان سنو اور اسے مانو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جنہیں بچا لیا گیا اس کے نفس کے بخل سے تو یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو تو وہ اسے کہیں دگنا کر دے گا تمہارے لیے اور بخش دے گا تمہیں۔ واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور بہت حلم والا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، ہر نہا اور عیاں یعنی ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ سورہ طلاق مدنی ہے، اس میں 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، اے نبی مکرم مسلمانوں سے فرماؤ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو انہیں طلاق دو ان کی عدت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اور شمار کرو عدت کو، یعنی انہیں حالت طہر میں طلاق دو، یعنی پاکی کی حالت میں انہیں طلاق دو تاکہ عدت کا شمار جو ہے وہ پورا ہو سکے، یعنی جس کو طلاق ہوتی ہے اس کی عدت 3 حیض تک ہے۔ واتقوا اللہ ربکم، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، نہ نکالو انہیں ان کے گھروں سے اور نہ وہ خود نکلیں سوائے اس کے کہ وہ ارتکاب کریں کسی کھلی بے حیائی کا۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، یعنی عدت کے دوران نہ نکالو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو تجاوز کرتا ہے اللہ کی حدوں سے تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تجھے کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، تو جب وہ پہنچنے لگیں اپنی میعاد کو تو روک لو انہیں بھلائی کے ساتھ، یا جدا کر دو انہیں بھلائی کے ساتھ، اور گواہ مقرر کر لو 2 معتبر آدمی اپنے میں سے، اور گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے دو۔ یعنی جب وہ عدت پوری کر لیں، یعنی ایک طلاق دو، جب اگر ایک طہر میں آپ نے ایک طلاق دی ہے تو پھر جب ان کی میعاد پوری ہو جائے 3 مہینے ہو جائیں تو پھر یا تو ان کو روک لو اور یا پھر ان کو چھوڑ دو۔ اور اگر ہر طہر میں
جو ہے ایک ایک طلاق دے دی، یعنی 3 طلاقیں دے دی، آپ نے یہ طلاق بائن دے دی، طلاق رجعی نہیں دی، تو پھر اس صورت میں آپ نہیں روک سکتے۔ یعنی یہ جو ہے وہ طلاق رجعی کا حکم ہے کہ یا تو انہیں روک لو معروف طریقے سے یا پھر انہیں جانے دو۔ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ان باتوں سے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو خوش بخت ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ۔ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو خوش نصیب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، مقرر کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ۔ واللائي یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائي لم یحضن، اور تمہاری مطلقہ عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور اسی طرح ان کی بھی جنہیں ابھی حیض نہیں آیا ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حاملہ عورتوں کی میعاد ان کے بچہ جننے تک ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے تو ان کی عدت ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ 2 دن بعد پیدا ہو جائے چاہے وہ 8 مہینے بعد پیدا ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے وہ اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اس کی برائیوں کو، روز قیامت اس کو یعنی اس کے اجر کو بڑھا کر دے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، انہیں ٹھہراؤ جہاں تم خود سکونت پذیر ہو اپنی حیثیت کے مطابق، اور انہیں نقصان نہ پہنچاؤ تاکہ تم انہیں تنگ نہ کرو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ بچہ جنے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اگر وہ بچے کو دودھ پلائیں تمہاری خاطر تو تم انہیں ان کی اجرت دو۔ وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور اجرت کے بارے میں آپس میں مشورہ کر لیا کرو دستور کے مطابق۔ فَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اور اگر تم آپس میں طے نہ کر سکو تو اسے کوئی دوسری دودھ پلائے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور وہ تنگ کر دیا گیا ہے جس پر اس کا رزق تو وہ خرچ کرے اس سے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اور تکلیف نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کسی کو مگر اس قدر جتنا اسے دیا ہے۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد فراخی دے دے گا۔ وکأین من قریۃ اتت عن امر ربہا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، کہیں بستیاں تھیں جنہوں نے سرتابی کی اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں کے فرمان سے، تو ہم نے بڑی سختی سے ان کا محاسبہ کیا اور ہم نے انہیں بھاری سزا دی۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، پس انہوں نے اپنے کرتوتوں کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام نرا خسارہ تھا۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک سخت عذاب، پس اللہ سے ڈرتے رہا کرو اے دانشمندو۔ الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، جو ایمان لائے ہو بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تمہاری طرف ذکر۔ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، ایک ایسا رسول جو پڑھ کر سناتا ہے تمہیں اللہ کی روشن آیتیں تاکہ نکال لے جائے انہیں جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے اندھیروں سے نور کی طرف۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ وَیَعْمَلْ صَالِحًا یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہا أَبَدًا،
اور جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور نیک عمل کرتا ہے تو وہ اس کو داخل فرمائے گا باغات میں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جن میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، بلا شبہ اللہ نے اس مومن کو بہترین رزق عطا فرمایا۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور زمین کو بھی انہی کی مانند، یعنی 7 زمینیں۔ یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، نازل ہوتا رہتا ہے حکم اس کے درمیان، یعنی ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ سورۃ التحریم جو ہے وہ مدنی ہے، اس میں 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی مکرم آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، کیا یوں آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے تمہاری قسموں کی گرہ کھولنے کا طریقہ، یعنی کفارہ۔ واللہ مولاکم، اور اللہ تعالیٰ ہی تمہارا کارساز ہے۔ وہو العلیم الحکیم، اور وہی سب کچھ جاننے والا بہت دانا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یہ واقعہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری سے اپنی ایک بیوی کو ایک بات بتائی۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، پھر جب اس نے دوسری کو راز بتا دیا تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر آگاہ کر دیا، آپ نے اس بیوی کو کچھ بتا دیا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا، پس جب آپ نے اس کو اس پر آگاہ کیا تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی خبر کس نے دی ہے؟ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، فرمایا مجھے اس نے آگاہ کیا ہے جو علیم اور خبیر ہے۔ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا، اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو، تمہارے دل بھی توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر تم نے ایکا کر لیا آپ کے مقابلے میں تو خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے، جبریل اور نیک بخت مومنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور ان کے علاوہ سارے فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا، کچھ بعید نہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کو طلاق دے دیں تو آپ کا رب تمہارے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بیویاں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں گی، پکی مسلمان، ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزے دار، کچھ پہلے بے حائی بھی ہوئیں اور کچھ کنواریاں۔ لیکن امہات المومنین میں سب یہ جو ہے خصوصیات تھی، اس وجہ سے وہ ان کی یعنی بیویاں رہیں اور ہماری مائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والوں تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے تندخو سخت مزاج ہیں، نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی، جس کا اس نے انہیں حکم دیا ہے وہ اس کو فوراً بجا لاتے ہیں، جو ارشاد انہیں فرمایا جاتا ہے، یعنی نافرمانی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی حکم کی اور فوراً بجا لاتے ہیں جو ان کو ارشاد دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین کافروا لا تعتذروا اليوم، اے کفار آج بہانہ نہ بناؤ، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں اسی کا بدلہ ملے گا جو
تم کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں اللہ کی جناب میں سچے دل سے توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، امید ہے تمہارا رب دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اس روز رسوا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ لائے، یعنی جو آپ کے ساتھ ایمان لائے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا فاغفر لنا، اس روز ان کا نور ایمان دوڑتا ہوگا ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب، وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب مکمل فرما دے ہمارے لیے ہمارا نور اور بخش دے ہمیں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سختی کرو۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ لوٹ کر آنے کی بہت بری جگہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال، یعنی کہ وہ دونوں جو ہیں وہ نافرمان تھی نا۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیء وقیل ادخلا النار مع الداخلین، وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، یعنی وہ دونوں جو تھیں وہ دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان دونوں سے خیانت کی، یعنی ان بیویوں نے دونوں نبیوں سے خیانت کی، پس وہ دونوں یعنی نبی ان کے شوہر جو تھے اللہ کے مقابلے میں انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے، اور انہیں حکم ملا تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ، یعنی ان دونوں عورتوں کو حکم ملا کہ تم دوزخ میں داخل ہو جاؤ، یعنی نبی جو تھے وہ شوہر دونوں نبی تھے، یعنی لوط علیہ السلام بھی نبی اور نوح علیہ السلام بھی نبی، لیکن وہ اپنی بیویوں کو عذاب سے نہ بچا سکے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، یعنی مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی مثال بیان فرمائی۔ اس قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، جب کہ اس نے دعا مانگی، یعنی حضرت آسیہ نے دعا مانگی اے میرے رب بنا دے میرے لیے اپنے پاس ایک گھر جنت میں اور بچا لے مجھے فرعون سے اور اس کے کافرانہ عمل سے اور مجھے اس ستم پیشہ قوم سے نجات دے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور دوسری مثال مریم دختر عمران کی ہے، جس نے اپنے گوہر عصمت کو محفوظ رکھا تو ہم نے پھونک دی اس کے اندر اپنی طرف سے روح، اور مریم نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی، اور وہ اللہ کے فرما برداروں میں سے تھی۔ صدق اللہ العظیم۔ وما علینا الا البلاغ۔